چھوڑو بیچوں کا، تمہاری سینڈی بھی بیسٹ ایکٹریس ایوارڈ چاہتی ہے، میں اس سے مقابلہ نہیں کروں گی۔ اگر غلطی سے وہ ایوارڈ جیت لیا تو دوبارہ صدر لاہری کو ناراض کرنے کا خطرہ ہوگا۔ ایلیزا کے تلخ جواب نے چیڈرک کو عجیب سی شرمندگی میں ڈال دیا۔ یہ تمہارا یا ہمارا کچھ نہیں ہے چونکا، تم دوبارہ فلیکس میڈیا میں واپس آئی ہو تو ہم اب بھی ایک ہی خاندان ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک معاہدہ نکالا۔ تنویر نے مجھے تمہاری شرائط کے بارے میں بتایا ہے، آؤ دستخط کر دو۔ ایلیزا نے معاہدہ کھولا اور 5 منٹ تک غور سے پڑھا، پھر اچانک وہ کاغذ ایک طرف پھینک دیا۔ صدر ڈیلی، آپ نے تو اس معاہدے میں میرے لیے جال بچھا رکھا ہے۔ منافع کی تقسیم تو 40 سے 60% لکھی گئی ہے، لیکن آخر میں شرط ہے کہ اگر ریسورسز کمپنی کی طرف سے آئے گا تو وہ 50-50 ہوگا۔ پھر صفحہ 37 پر لکھا ہے کہ مجھ پر ہر سال کم از کم ایک کمپنی کی فلم اور ایک کمپنی کا اشتہار ضرور کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جب بھی میں فلم کروں گی مجھے کمپنی کے نئے اداکار یا اداکارہ کو اس میں شامل کرنا ہوگا، اور صرف شامل نہیں بلکہ لازمی طور پر انہیں دوسرے مرد یا دوسرے عورت کا مرکزی کردار دینا ہوگا۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہ معاہدہ پچھلے والوں سے مختلف کہاں ہے؟ چیڈرک کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے وکیل سے خاص طور پر یہ شکیں کم نمایاں جگہوں پر رکھوائی تھیں۔ معاہدہ 60 سے 70 ابواب پر مشتمل تھا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ ایلیزا چند منٹوں میں سب کچھ پکڑ لے گی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس نے ماضی میں ایلیزا کو بہت ہلکا سمجھا تھا۔ ایلیزا، فرق تو ہے، کمپنی نے تمہیں اپنا اسٹوڈیو بنانے کی اجازت دے دی ہے، اور 40 سے 60 منافع بھی کم نہیں۔ یہ شرائط بری نہیں ہے، چیڈرک نے نٹائی سے کہا۔ اسکائلر مزید برداشت نہ کر سکی اور فوراً بولی، فلم بنانے میں 3 مہینے لگتے ہیں، اس حساب سے ایلیزا سال میں زیادہ سے زیادہ 2 فلمیں کر سکتے ہیں، پھر اسے کمپنی کی ایک فلم بھی کرنی ہوگی، اور وہ بھی 50-50۔ اوپر سے کمپنی کی فلموں کی فیس ہمیشہ معمولی سی ہوتی ہے۔ صدر ڈیلی، ہم بیوقوف نہیں ہیں۔ ایلیزا جھنجھلا کر کھڑی ہو گئی۔ کمپنی کی فلم میں کام کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، مجبوراً نئے اداکاروں کو اپنے پروجیکٹس میں شامل کرنے کی شرط مان سکتی ہوں۔ اگر یہ بھی قبول نہیں تو پھر مزید بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی۔ رکو ایلیزا، سب کچھ بات چیت سے ہو سکتا ہے۔ چیڈرک نے فوراً اسے روکا۔ پھر آدھے گھنٹے کی بحث کے بعد معاہدے کو حتمی شکل دے دی گئی۔ ایلیزا کے جانے کے بعد چیڈرک نے تنویر کو فون کیا اور شکستہ لہجے میں بولا، معاہدہ سائن ہو گیا ہے، کیا تم خوش نہیں ہو؟ تنویر نے اس کے لہجے میں ناپسندیدگی بھاپ لی۔ چیڈرک نے کڑواہٹ سے ہنستے ہوئے کہا، ایلیزا بہت چالاک ہے، اس نے سب جال فوراً پکڑ لیے، لیکن خوش قسمتی سے اس نے نئے اداکاروں کو شامل کرنے کی شرط مان لی۔ تنویر نے مختصر جواب دیا اور اس عورت کے بارے میں مزید بات کرنے کا ارادہ نہ کیا۔ سو فون کاٹ دیا۔ دوسری طرف کمپنی سے نکلنے کے کچھ دیر بعد ہی ایلیزا کے ذاتی نمبر پر ایک خفیہ کال آئی۔ مس واسطی، ہمارے ملک سے باہر جانے کے کاغذات آخرکار مکمل ہو گئے ہیں، ہم کل روانہ ہو سکتے ہیں، جتنا جلدی ہو نکل جاؤ۔ ایلیزا نے سکون کا سانس لیا۔ واضح تھا کہ یہ لوگ اب تک تنویر کی نگرانی کی وجہ سے آسٹریلیا سے باہر نہیں جا سکے تھے، لیکن اب جب وہ جا رہے ہیں تو تنویر کے پاس اسے بلیک میل کرنے کی کوئی ہتھیار باقی نہیں رہے گا۔ مس واسطی، پچھلے چند سالوں میں آپ نے ہمارا بہت خیال رکھا، اگر کبھی ضرورت پڑے تو بس ہمیں کال کر دیجیے گا، ہم بھائی ہمیشہ حاضر ہوں گے۔ اس کی ضرورت نہیں، جو میں نے کہا تھا وہ تم نے کر دیا، بس تم لوگ آسٹریلیا سے نکل جاؤ اور اپنے نام بدل لو تاکہ کوئی تمہیں ڈھونڈ نہ سکے۔ کال ختم ہونے کے بعد ایلیزا کو ایسا لگا جیسے اس کے کندھوں سے بوجھ اتر گیا ہو۔ اب اسے تنویر کے سامنے مزید کوئی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس دوران وہ خود بھی اپنی اداکاری سے گن کھانے لگی تھی۔ ویلا میں اسکائلر نے ایلیزا کے سامنے ایک موٹے ڈھیر کے برابر اسکرپٹس رکھے۔ لیزی، یہ مشہور ڈائریکٹرز نے بھیجے ہیں، تمہاری بڑھتی مقبولیت کے باعث اب اچھی اسکرپٹس خود تمہارے پاس آ رہی ہیں۔ بات کے آخر میں اسکائلر نے پرجوش لہجے میں کہا، آؤ کوئی اچھی سی اسکرپٹ چنیں اور اگلے سال بیسٹ ایکٹریس ایوارڈ جیتنے کی کوشش کریں۔ ایلیزا نے بے دلی سے ایک نظر اسکرپٹس پر ڈالی اور کہا، سب مسترد کر دو، اپنی موجودہ فلم ختم کرنے کے بعد میں مزید فلمیں کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ کیا؟ اسکائلر حیران رہ گئی۔ یہ تو زبردست موقع ہے لیزی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایلیزا نے ہاتھ میں پکڑی کتاب بند کر دی۔ اس نے پوچھا، اسکائلر، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم اداکاری سے بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں؟ یہ تو صاف ظاہر ہے، باقی لوگ آدھی زندگی لگا دیں تو وہ بھی اتنا نہیں کما سکتے جتنا تم ایک فلم کر کے کماتی ہو۔ اسکائلر نے ایلیزا کی طرف بے بسی سے دیکھا، کیا تم جانتی ہو کہ میری ماہانہ تنخواہ تمہاری ایک ماہ کی آمدنی کا بھی اشر نہیں ہے؟ اچھا، واقعی؟ تو پھر تمہارے خیال میں مجھے اور چیڈرک میں سے زیادہ کون کماتا ہے؟ ایلیزا نے پھر سوال کیا۔ اسکائلر نے ذرا سوچا، پھر اچانک اسے کچھ عجیب لگا۔ تم اپنی فلم پروڈکشن ہاؤس شروع کرنے کا تو نہیں سوچ رہی ایلیزا؟ کمپنی شروع کرنا آسان نہیں ہوتا، فلم مارکیٹ میں مقابلہ بہت سخت ہے۔ اسکائلر، میں تمہیں ایک موقع دے سکتی ہوں۔ ایلیزا نے بھوں مچکائی۔ اس کے لہجے میں یکدم سردی اتر آئی۔ ایسا موقع کہ تم چیڈرک کے برابر آ جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ہمیشہ میرے وفادار رہنے کا وعدہ کرو۔
اسکائلر کا منہ کھل گیا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا لیزی مذاق کر رہی ہے، لیکن اسے معلوم تھا کہ ایلیزا ایسی باتوں میں کبھی مذاق نہیں کرتی۔ یہ بالکل واضح تھا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اسکائلر فوراً کھڑی ہو گئی۔ لیزی، میں قسم کھاتی ہوں، جب سے میں فلیکس میڈیا چھوڑ کر آئی ہوں تب سے تم ہی میری واحد باعث ہو۔ میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں اپنی کزن کو بھی ہمارے راز نہیں بتاؤں گی۔ اگر میں نے کبھی وعدہ توڑا تو بجلی گر کے مجھے ہلاک کر دے۔ ایلیزا قسموں پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن اسے لوگوں کی ترقی کی خواہش پر یقین تھا۔ ڈنگ ڈونگ! اچانک ولا کے باہر ڈول بیل بجی۔ مہمان آیا ہے، دروازہ کھولو، ایلیزا نے یاد دلایا، اور اسے اندر لے آؤ۔ اسکائلر بھاگتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ جیسے اس نے باہر کھڑے شخص کو دیکھا تو دم بہور رہ گئی۔ پریزیڈنٹ کوئمبی! جب پہلے فیرا فلم گروپ کے ذمہ دار نے اس سے رابطہ کیا تھا تو اس نے خاص طور پر لیوی کوئمبی کو تصویر سرچ کی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اچانک ایلیزا کے ولا کے دروازے پر آ جائے گا۔ پریزیڈنٹ کوئمبی! ایلیزا تو پہلے ہی فلیکس میڈیا واپس آ چکی ہے۔ وہ میں اس کے لیے نہیں آیا۔ لیوی مسکرایا۔ دروازہ کھولو! اسکائلر کو ایلیزا کی ہدایت یاد آئی۔ اس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہونے کے بعد لیوی جیسے بالکل دوسرا ہی شخص بن گیا۔ اس نے ایلیزا کا ہاتھ عقیدت سے تھاما۔ آخرکار تم سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے پچھلے دنوں انٹرنیٹ پر دیکھا کہ لوگ تمہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ میں غصے سے تپ گیا۔ فلیکس میڈیا بالکل فضول ہے۔ تمہیں واپس نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن فکر نہ کرو، اب ہم ایک ہی کشتی میں ہیں۔ میں ضرور تمہارا بدلہ لوں گا۔ اسکائلر حیران رہ گئی۔ کیا ایسا کچھ ہوا تھا جس کا اسے پتہ ہی نہیں تھا؟ یہ پہلی بار تھا جب اسے پتہ چلا کہ ایلیزا اور لیوی کے اتنے اچھے تعلقات ہیں۔ کوئی تعجب نہیں کہ پچھلے دنوں پیڈ اکاؤنٹس نے مونٹے کو بے نقاب کیا۔ اصل میں تو اسکائلر کو اچانک سب سمجھ آ گیا۔ وہ اپنے فیصلے پر اور زیادہ فخر محسوس کرنے لگی کہ اس نے ایلیزا کو فالو کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پیسہ تیار ہے؟ ایلیزا نے ہاتھ پیچھے کھینچ کر پرسکون انداز میں پوچھا۔ ہاں، لیوی کی نظر پیچیدہ تھی۔ بالکل ویسا ہی جیسا 4 سال پہلے امریکہ کی وال اسٹریٹ کو ہلا دینے والی مشہور شخصیت ری برون کا انداز تھا، لیکن وہ حیران تھا۔ 4 سال پہلے ری برون کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ کیا وہ تب یونیورسٹی میں ہی پڑھ رہی تھی؟ تاہم لیوی نے پہلے ہی ایلیزا کے پس منظر کی معلومات حاصل کی ہوئی تھیں۔ وہ بالکل بھی ایسی عورت نہیں لگتی تھی جو اپنی پہچان ایک فائنانس ٹائکون کے طور پر چھپا رہی ہو۔ وہ ایلیزا کو ایک پراسرار عورت پاتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ایلیزا موجودہ مالی طاقت کے ساتھ اسے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی قلیل کمائی کی بالکل ضرورت ہی نہیں۔ پھر بھی لیوی کو اپنی حدود کا اندازہ تھا۔ ہر شخص کو اپنی ذاتی باتیں ہوتی ہیں۔ جب تک ری برون ایلیزا فیرا فلم گروپ کی مدد کرنے پر راضی ہے، تب تک فیرا کے پاس بڑے پیمانے پر توسیع کے لیے اعتماد اور سرمایہ دونوں موجود ہوں گے۔ کیا فلیکس میڈیا کو اس دن اعتماد نہیں ملا تھا؟ کیونکہ تنویر کے پیچھے سرمایہ موجود تھا۔ ایلیزا نے اسکائلر کو کافی بنانے کا اشارہ دیا۔ پیسہ ہر کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ فیرا فلم گروپ کی ترقی پچھلے کچھ سالوں سے فلیکس میڈیا جتنی نہیں رہی۔ تمہیں وجہ پتہ ہے؟ تمہاری کمپنی کے فنکار معمولی پیسوں کے لیے گھٹیا ڈراموں میں کام کر رہے ہیں۔ اگر پیسہ ہے تو اچھے اسکرپٹ خریدو، بڑے مقبول ستاروں کو بلاؤ، اپنے ویرائٹی شوز اور ویب ڈرامے پروڈیوس کرو، لیکن ان سب کے لیے تمہارے پاس ایک مضبوط آن لائن میڈیا پلیٹ فارم کی کمی ہے۔ لیوی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ آپ کہنا چاہتی ہیں فیرا فلم گروپ ایگل ویڈیوز کا شیئر ہولڈر بن سکتا ہوں؟ کیا فلیکس میڈیا نے کوئن سنیماز میں سرمایہ کاری نہیں کی؟ ہم بھی ٹوائلٹ سنیما چین میں سرمایہ ڈال سکتے ہیں۔ پھر ہم ایگل ویڈیوز، فیرا فلم گروپ اور ٹوائلٹ سنیماز کو ملا کر ایک طاقتور لائن اپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد براڈ کاسٹنگ اسٹیشن خود ہمارے پاس آئیں گے۔ تب ہم حکمت عملی طے کر سکتے ہیں۔ ایلیزا کی تجویز سے لیوی کا جسم جوش سے زیادہ کام اٹھا، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ پیسے درکار ہوں گے۔ ایلیزا نے اپنے لمبے پاؤں آرام سے ایک دوسرے پر رکھ لیے۔ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ پیسہ مسئلہ نہیں ہے، اور ویسے بھی بڑا فائدہ ہمیشہ بڑی سرمایہ کاری سے ہی ملتا ہے نا؟ جی ہاں، لیوی نے سر ہلایا۔ کیمبی خاندان کئی دہائیوں سے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ہے۔ ہم بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں۔ میں یہ سب معاملات جلد نپٹا دوں گا۔ ایلیزا نے گہری بات کی۔ فلیکس میڈیا پر اس وقت حکام کی کڑی نظر ہے۔ ان کی سرگرمیاں محدود ہوں گی۔ یہ ہمارے لیے موقع ہے۔ اس کے علاوہ فلیکس میڈیا کا رویہ پچھلے کچھ سالوں سے چھوٹی فلم کمپنیوں کو پسند نہیں آیا۔ ہم ان چھوٹی کمپنیوں کو ساتھ ملا سکتے ہیں۔ اچھی چیز بانٹنی چاہیے۔ اگر سب کچھ ایک ہی شخص لے لے تو باقی لوگ حسد کریں گے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ایلیزا۔ آئیں خوشگوار تعاون کرتے ہیں۔ لیوی نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا آپ کے پاس ہماری کمپنی کے شیئر ہولڈر میٹنگ میں آنے کا وقت ہے؟ ایلیزا نے انکار کر دیا۔ اس دنیا میں کوئی مکمل راز نہیں ہوتا، بس یہ کافی ہے کہ تم میری اصل پہچان جانتے ہو۔ میری صرف ایک شرط ہے، میں کبھی نہیں چاہتی کہ سینڈی کامیاب واپسی کرے۔ مجھے اس شخص سے سخت نفرت ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، لیوی مسکرا کر بولا۔ میری رائے ہے تنویر کا دماغ شاید اس کے جسم کے نچلے حصے کے کنٹرول میں ہے، اس لیے وہ اس پر پیسہ لٹا رہا ہے۔ ایلیزا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خاموشی اختیار کی۔ حقیقت میں اس سے
سینڈی سے کوئی بڑی ذاتی ہی بیر نہیں تھا، لیکن اس وقت اسے وہ وقت یاد تھا جب سینڈی نے تنویر کو اکسایا تھا کہ وہ اسے ڈال کے طور پر استعمال کرے۔ فی الحال ایلیزا تنویر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، لیکن سینڈی کے ساتھ کھیل کھیل سکتی تھی۔ جب لیوی چلا گیا تو اسکائلر نے ایلیزا کو ایسے دیکھا جیسے کہ کسی باز کو دیکھ رہی ہو۔ لیزی، مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ آپ فیرا فلم گروپ کی بڑی شیئر ہولڈر ہیں۔ یا اللہ، آپ تو بہت امیر ہیں۔ خیر، یہ آپ کا راز ہے۔ میری نظر اچھی ہے، میں نے صحیح شخص کو فالو کیا، لیکن آپ فلیکس میڈیا کو فلم نہ کرنے کا کیا جواز دیں گی؟ ایلیزا نے اسکائلر کو دیکھا۔ تم نے معاہدہ غور سے نہیں پڑھا؟ اس میں کہیں بھی صاف لکھا نہیں تھا کہ مجھے کتنی فلمیں کرنی ہیں یا کمپنی کے لیے ہر سال کتنا کمانا ہے؟ اسکائلر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ہوش آنے پر وہ ایلیزا کی ذہانت کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ نے صدر ڈالی کو چکمہ دے دیا؟ ایلیزا نے ہلکی سی خود مزاحی کے ساتھ کہا، میں نے حقیقتاً اسے دھوکہ نہیں دیا، اور تنویر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنی محنت اس لیے کر رہی ہوں تاکہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے کمائی کرتی رہوں۔ صدر ڈالی کا دماغ صرف اس پر لگا ہوا تھا کہ میرے سے زیادہ کیسے فائدہ اٹھایا جائے۔ وہ ہنسی۔ تو کیا ہوا اگر میں نے معاہدہ سائن کر لیا ہے نا؟ میں فلم کروں گی نہ اشتہارات۔ یہ معاہدہ مجھے روک ہی نہیں سکتا۔ اسکائلر تقریباً جھکنے والی تھی کہ ایلیزا کی عقل مندی کو سلام کرے۔ ایلیزا نے دبنگ لہجے میں کہا، جب وقت آئے گا تو میں تمہاری کزن ہیلی کو فیرا فلم گروپ میں لے آؤں گی۔ میں فلیکس میڈیا کو آہستہ آہستہ حالی کر دوں گی۔ کیا تنویر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں پھیلنے کا سوچ رہا ہے؟ میں اس کی سالوں کی محنت اور منصوبہ بندی برباد کر دوں گی۔ ایسے شخص کو بس سیدھے واپس جانا چاہیے اور ڈاکٹر بن کر رہنا چاہیے۔ اسکائلر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایلیزا اتنی بلند حوصلہ ہوگی، لیکن اس وقت ایلیزا کافی بااثر اور پر اعتماد لگ رہی تھی۔ اگلے چند دنوں تک ایلیزا گھر پر ہی آرام کرتی رہی۔ وہ کچھ نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھار فریہ اور صبرین کے ساتھ شاپنگ چلی جاتی، یا پھر اسپا پر۔ یوں اس کے دن بے فکری سے گزر رہے تھے۔ اس دن ایلیزا فریہ اور صبرین کے ساتھ بیڈمنٹن کورٹ پر کھیل رہی تھی کہ فریہ کو ریان کی کال آ گئی۔ کہاں ہو تم؟ میں لیزی کے ساتھ بیڈمنٹن کھیل رہی ہوں۔ فریہ کھیل میں مگن تھی۔ اس نے بیزاری سے کہا، تمہیں کچھ کہنا ہے تو کہو، ورنہ میں فون رکھتی ہوں، مجھے کھیلنا ہے۔ ریان کا خوبصورت چہرہ فوراً سیاہ پڑ گیا۔ اسے شوٹنگ نہیں کرنی۔ تم حال ہی میں اس کے ساتھ بہت زیادہ گھوم رہی ہو۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارا ایک بوائے فرینڈ ہے؟ میں یہ کیسے بھول سکتی ہوں؟ فریہ ہنس کر بولی، لیکن ہر بار جب ہم ڈیٹ پر جاتے ہیں تو یا کھانا کھاتے ہیں یا فلم دیکھتے ہیں یا واک یا شاپنگ، اتنا دلچسپ نہیں لگتا۔ ریان کے دل پر چوٹ لگی۔ اس کا لہجہ دانت پیستے ہوئے سا تھا۔ تو اب تم مجھے کمتر یا یہ کہ میرے ساتھ رہنا بورنگ لگتا ہے؟ ارے نہیں، فریہ چاہے جتنی بھی بے پرواہ تھی، مگر یہ سمجھ گئی کہ حالات بگڑ رہے ہیں۔ سنو، تم بھی اپنی دوستوں کے ساتھ مزے کر لیا کرو۔ لیزی کو حال ہی میں وقت ملا ہے۔ ہم اپنی دوستوں کو بھولتے نہیں سکتے، چاہے ہم رشتے میں ہی کیوں نہ ہوں۔ آخرکار کون جانتا ہے کہ محبت کب بدل جائے؟ دوست ہمیشہ زیادہ قابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ یہ آخری جملہ فریہ نے صرف دل میں رکھا۔ ریان نے سرد آہ بھری۔ لگتا ہے مجھے بھی ایلیزا کے لیے کسی کو متعارف کرانا پڑے گا۔ تم بھی شہزام کی طرح کیوں ہو رہے ہو؟ اس نے بھی کہا تھا کہ وہ اسے کے لیے کسی کو لائے گا۔ فریہ ہنسی۔ کیونکہ ایلیزا ہماری عورتوں پر قبضہ کیے بیٹھی ہے۔ ریان نے غصے سے کہا، اپنا ایڈریس تو میں ایک دوست کو ساتھ لاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ہینڈسم نہ ہوا تو کھیلنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ فون ختم ہوا تو ایلیزا نے فریہ کو پانی کی بوتل اچھالی۔ اگر فون پر بات کرنی ہے تو سائٹ پر جا کر کرو، یہاں جگہ کھیتی کو دو۔ بالکل ٹھیک کہا، صبرین نے تائید کی۔ میں بھی کھیلنا چاہتی ہوں۔ ابھی ہار گئی تھی، بدلہ لینا ہے۔ میں کھیل چکی ہوں، فریہ نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ابھی ریان کی کال آئی تھی، اس نے کہا کہ وہ ایک دوست کو لے کر آ رہا ہے۔ ایلیزا، تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔ ایلیزا کچھ لمحوں تک خاموش رہی۔ بہت شکریہ تمہارے خیال کا، لیکن ریان کے دوست کو یا تو امیر ہیں یا بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں تو بس ایک چھوٹی موٹی شوبز کی سیلیبریٹی ہوں، ان کے لائق نہیں۔ چھوڑو، میرا کھیلنے کا بھی دل نہیں رہا۔ فکر نہ کرو، ریان باشعور ہے، وہ کبھی ایسے لڑکے کو نہیں لائے گا جو خراب کردار کے ہوں۔ فریہ نے اعتماد سے کہا، جیسے کیسا ویسا۔ ریان اچھا انسان ہے تو اس کے ارد گرد بھی اچھے لوگ ہی ہوں گے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، دو لمبے قد کے مرد بیڈمنٹن کورٹ میں داخل ہوئے۔ ان کی جاذب نظر موجودگی روشنی کی طرح دمک رہی تھی۔ دونوں نے کھیلوں کے لباس پہنے تھے، ایک نے سفید اور دوسرے نے سیاہ۔ وہ دونوں تھے شہزام اور تنویر۔ صبرین نے فریہ کو سرد نگاہوں سے دیکھا۔ معاف کرنا، لیکن میرے شوہر کے ساتھ جو کھڑا ہے وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ فریہ نے جھٹکتے ہوئے گلا صاف کیا۔ کوئی بات نہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گندے ماحول میں رہ کر بھی صاف رہنا جانتے ہیں۔ ایلیزا خاموش رہی۔ وہ مڑ کر ایک طرف بینچ پر جا بیٹھی، پانی پیا، تولیے سے چہرے کا پسینہ صاف کیا۔ بیوی جی، میں نے نہیں سوچا تھا کہ آپ لوگ بھی یہاں ہوں گے، شہزام نے انہیں دیکھ کر حیرانی اور گراہٹ سے کہا۔
آخرکار اس کی بیوی کچھ دن پہلے تک تنویر سے سخت نفرت کرتی تھی، یہاں تک کہ اسے اپنے کمرے میں بھی قدم رکھنے نہیں دیتی۔ شہزام نے ہوش کرنے کی کوشش میں مزید کہا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ لوگ بھی آ رہے ہیں تو آپ ہی مجھے بلا لیتے، مجھے تنویر کو بلانے کی ضرورت نہ پڑتی، آپ جانتے ہیں کہ میرے زیادہ دوست نہیں ہیں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ کہہ کر اس نے تنویر پر حقارت بڑی نظر ڈالی۔ تنویر خاموش رہ گیا۔ کمال ہے، شادی کے بعد دوست کو یوں لاوارث چھوڑنا، لیکن اگر تنویر کو معلوم ہوتا کہ وہ علیزہ سے یہاں ٹکرائے گا تو وہ بھی کبھی یہاں نہ آتا۔ تنویر کی بے تاثیر نظر علیزہ پر پڑی، جو دور بینچ پر بیٹھی فون دیکھ رہی تھی۔ اس نے بومس کھیل لی۔ علیزہ نے اسے دیکھ کر بھی کوئی خیر مقدم نہ کیا، وہ واقعی ہی بے باک ہو گئی تھی۔ تم لوگ وہاں جا کے کھیل لو۔ صبرین کو تنویر کے قریب رہنا پسند نہ تھا، اس نے خالی کورٹ کی طرف اشارہ کیا۔ شہزام نے ہمت نہیں ہاری، مگر اپنے بیکار دوست کو ساتھ دیکھ کر اس نے ہار مان لی اور تنویر کو لے کر ساتھ والے کورٹ کی طرف بڑھ گیا۔ صبرین شرمندگی سے علیزہ کے پاس آئی۔ لیزی، معاف کرنا، یہ کارڈ تو مجھے شہزام نے دیا تھا، میں پہلے ہی ایک بار یہاں کھیل چکی ہوں، اس لیے تمہیں بھی لے آئی۔ میں نے سوچا تھا کہ جگہ اچھی ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تنویر اور شہزام بھی آ جائیں گے۔ فریہ کو عجیب لگا، اس نے پوچھا، یہ واقعی ہی اتفاق ہے؟ کیتھی، کہیں شہزام کو پتا تھا کہ تم یہاں کھیلنے آئی ہو اور وہ جان بوجھ کر پیچھے آیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ جانتا ہے کہ مجھے تنویر پسند نہیں، وہ تو ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ میرا اس سے سامنا نہ ہو، وہ خود اپنی بیوی کے سامنے یہ شخص کیوں لائے گا؟ یہ کہہ کر صبرین نے سوچا کہ علیزہ اور تنویر کے درمیان قسمت کچھ زیادہ ہی انوکھی ہے۔ کیمرا اتنا بڑا شہر ہے، پھر بھی یہ دونوں الگ ہونے کے بعد بار بار ٹکرا جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، وہ فلیکس میڈیا کا باعث ہے، کمپنی کے پروگرامز میں ویسے بھی آمنے سامنے آتا ہی ہے، ہم ہمیشہ کے لیے تو ایک دوسرے سے بچ نہیں سکتے۔ علیزہ نے ابھی یہ کہا تھا کہ اسے شیڈرک کی کال آ گئی۔ تم لوگ کھیل شروع کرو۔ اس نے ریکٹ تھمایا اور کورٹ کے کونے کی طرف چل دی۔ علیزہ، ڈائریکٹر لانس نے کہا ہے کہ تمہیں جلد بتاؤں کہ شوٹنگ پر کب واپس آؤ گی۔ ڈرامہ دی فائنل سیپریشن ابھی صرف ایک تہائی مکمل ہوا ہے۔ شیڈرک کی آواز میں بے چینی تھی۔ تم ہیروئن ہو، اگر تم واپس نہ آئی تو یونٹ کام آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یہ وہی ڈرامہ تھا جس میں علیزہ اور حیدر ایک ساتھ کام کر رہی تھیں، لیکن ان دونوں کی اسکینڈلز کی وجہ سے شوٹنگ روک دی گئی تھی۔ وہی ڈرامہ، علیزہ کی آواز میں سستی تھی، لیکن کیا ڈائریکٹر لانس نے مجھے معاوضہ دے کر معاہدہ ختم نہیں کیا تھا؟ اس وقت تو اس نے اسکینڈل کی وجہ سے مجھے روک دیا تھا۔ وہ تب کی بات تھی، اب تمہارا نام صاف ہو چکا ہے، ڈائریکٹر لانس نے معاوضہ بھی واپس کر دیا ہے، شیڈرک نے سمجھایا۔ وہ اب بھی تمہیں بہت اہمیت دیتا ہے۔ اس وقت مجبوراً ہی دوسری اداکارہ کو لینا پڑا تھا۔ حیدر کے جانے کے بعد سیکنڈ فیمیل لیڈ کا کردار کون کر رہا ہے؟ علیزہ نے تجسس سے پوچھا۔ شیڈرک نے کھنکار کر کہا، تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کمپنی سنبھال لے گی، تم بس اپنی ہیروئن کا کردار ادا کرو۔ لیکن علیزہ کون تھی؟ سوچ کر اس نے مسکرا کر کہا، صدر ڈیلی۔ کیا یہ بات چھپانا مشکل ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ حیدر کی جگہ سینڈی آئی ہے؟ کھنکار۔ علیزہ، اور کوئی راستہ نہیں تھا، کمپنی کے نئے آنے والے اداکار ابھی ناتجربہ کار ہیں، سینڈی زیادہ موزوں ہے۔ علیزہ ہنس پڑی، کمپنی کی ڈٹائی کی کوئی حد نہیں تھی۔ صدر ڈیلی، سچ بتاؤں تو میرا معاہدہ ڈائریکٹر لانس کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ مجھے ویسے بھی اس ڈرامے کا اسکرپٹ پسند نہیں تھا، اگر کمپنی مجھے زبردستی مجبور نہ کرتی اور شہر سے باہر کے پروجیکٹس سے نہ روکتی تو میں یہ ڈرامہ کبھی نہ لیتی۔ اب جب کہ معاہدہ ختم ہے، میرا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میری جیسی ٹاپ لیول اداکارہ کے لیے اس درجے کا ڈرامہ ویسے بھی مناسب نہیں ہے۔ اس بڑے سے اسٹیڈیم میں صرف 2 بیڈمنٹن کورٹ تھے، وہاں صرف 5 لوگ موجود تھے۔ علیزہ کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ دونوں کورٹس کے شٹل زمین پر گر گئے۔ اس نے آواز نیچی رکھی تھی، مگر اس کے الفاظ پورے ہال میں صاف سنائی دے گئے۔ صبرین اور فریہ کو تو اس میں کوئی خاص بات نظر نہ آئی، لیکن یہ بات یہ تھی کہ علیزہ کا باس بھی وہیں کھڑا تھا۔ سب کی نظریں ایک ساتھ تنویر پر جا ٹھہریں۔ تنویر کے ہونٹوں کے کنارے پر طنزیہ مسکراہٹ میں اٹھے۔ اس نے زمین سے شٹل اٹھائے اور کہا، آؤ کھیل جاری رکھتے ہیں۔ شہزام کو عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ دوسری طرف شیڈرک علیزہ کے متکبر جملوں پر جھنجھلا گیا۔ علیزہ، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری قابلیت سب سے بڑھ کر ہے؟ بڑے اداکار بھی اتنے مغرور نہیں ہوتے۔ ڈائریکٹر لانس چاہے زیادہ فلمیں نہ بنا چکا ہو، مگر اس کے تعلقات وسیع ہیں، اس کے پاس لوگوں کی کمی نہیں۔ اگر تم نے یوں ہی انجان بننا شروع کر دیا تو پھر آگے کردار ملنا آسان نہیں ہوگا، خاص طور پر اس سے ناراض کرنے کے بعد۔ علیزہ نے صاف جواب دیا، خیر، مجھے دلچسپی ہی نہیں، آپ لوگ تو ویسے بھی سینڈی کو مشہور کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اسے ہی ہیروئن بنا دیں۔ علیزہ، وہ فلم کا معاہدہ تمہاری کمپنی سے کنٹریکٹ ختم ہونے سے پہلے کا ہے، اگر تم شوٹنگ سے انکار کرتی ہو تو ہرجانہ اپنی جیب سے دینا ہوگا۔ شیڈرک غصے سے بولا۔ علیزہ نے طنزیہ انداز میں کہا، صدر ڈیلی، اس وقت جب میں مشکل میں تھی، ڈائریکٹر لانس نے جلدی میں معاہدہ ختم کیا تھا۔ ہاں، میں نے دستخط کیے تھے، مگر اب وہ پیسے تمہیں واپس کر رہا ہے۔
تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ اس قرضے کا حساب تم لوگ آپس میں کرو، مجھے شامل نہ کرو۔ یہ کہہ کر اس نے بغیر جھجک کال کاٹ لی۔ فریہ اور صبرین سمجھدار تھی، انہوں نے مزید کچھ نہ پوچھا۔ ہر دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ایلیزا نے صبرین کی جگہ کھیلنا شروع کیا ہی تھا کہ تنویر کا فون باجی اٹھا۔ اس نے ریاکٹ صبرین کو پکڑایا اور اسے شہزام کے ساتھ کھیلنے دیا۔ تنویر نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف شادی غصے میں بولا، تنویر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایلیزا کس چکر میں ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ ڈائریکٹر لانس کا ڈرامہ نہیں کرے گی۔ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ ڈرامہ اس کے معیار کا نہیں۔ میں نے سنا ہے، تنویر نے سرد لہجے میں کہا، ہم اس وقت اسٹیڈیم میں بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں۔ شادق چونک گیا۔ کیا مطلب، تم دونوں پھر سے صلح کر چکے ہو؟ نہیں، بس ٹکرا گئے ہیں۔ شادق نے آہ بھری۔ میرا خیال ہے کہ وہ صرف اس لیے انکار کر رہی ہے کیونکہ سینڈی کو سیکنڈ فیمیل لیڈ دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ ویسے بھی اچھا نہیں تھا۔ تم جانتے ہو سینڈی اور ایلیزا کے تعلقات ٹھیک نہیں، لیکن سینڈی ضد کر کے وہ ڈرامہ لینا چاہتی تھی۔ تم کوشش کرو شاید اسے منا سکو۔ تنویر کی نظر ایلیزا پر پڑی جو قریب ہی کھیل رہی تھی۔ وہ لمحہ بھر کو اس کے تکبر بھرے لہجے کو یاد کر کے ہنس پڑا، مگر وہ ہنسی سرد اور کڑوی تھی۔ کمپنی ایلیزا کی ذاتی جگہ نہیں، میں جو چاہوں گا کروں گا۔ وہ کون ہوتی ہے کمپنی کو اپنے حساب سے چلانے والی؟ اس نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا تاکہ ایلیزا تک اس کے الفاظ پہنچے۔ ایلیزا نے بس ہلکا سا ابرو اٹھایا، جیسے چپ چاپ جواب دے گئی ہے۔ اور دوسری طرف فون پر موجود شادی کو ان دونوں کی خاموش جنگ کا علم نہ تھا، لیکن اس نے اب نیا معاہدہ ہمارے ساتھ کیا ہے۔ ہم ہر چیز اس پر قابو نہیں کر سکتے۔ رہنے دو، اسے مغرور بننے دو۔ اگر ہم ہمت ہے تو شوبز چھوڑ دے۔ وہ سمجھتی ہے کہ بس کسی کے سہارے پر بڑی بن گئی ہے۔ ڈائریکٹر بیوقوف نہیں ہوتے۔ اس فیلڈ میں عورتوں کی عمر چند سال کی ہوتی ہے۔ یہ وقت نکل گیا تو بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ شیڈرک کو لگا کہ تنویر کی بات میں وزن ہے۔ آخر ایلیزا اتنی نادان نہیں ہو سکتی کہ اپنا کیریئر ختم کر دے۔ اس نے اتنی محنت سے اپنا نام صاف کیا ہے تاکہ انڈسٹری میں پیسے اور شہرت کما سکے۔ شاید بس وہ خود پر داؤ لگا رہی تھی۔ خیر، میں کھیل جاری رکھتا ہوں۔ تنویر نے کال ختم کر دی۔ شہزام اور صبرین اب بھی کھیل رہے تھے۔ تنویر ایک طرف بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ آرام کی جگہ دونوں کورٹس کے درمیان تھی۔ جب اس نے سر اٹھایا تو سامنے اس نے ایلیزا کو دیکھا، جو اس کے روبرو کھڑی بیڈمنٹن کھیل رہی تھی۔ اس دن صبرین نے بیڈمنٹن کھیلنے میں آسانی کے لیے اپنے بالوں کو سلیقے سے ایک پونی ٹیل میں باندھ رکھا تھا۔ اس نے کالی لیگنگ، جامنی رنگ کے سپورٹس ٹی شرٹ اور سفید سپورٹس جوتے پہنے تھے۔ اس کی نازک اور صاف ستھرے ٹخنے نمایاں تھے۔ صبرین کی بیڈمنٹن کی مہارت کچھ کم نہ تھی۔ جب وہ جھکتی تو تنویر کو اس کے بدن کی دلکش تراش سامنے دکھائی دیتی۔ کبھی کبھار جب وہ اچھلتی تو اس کا سینہ بھی نمایاں دکھائی دیتا۔ یہ نہیں تھا کہ تنویر نے پہلے اسے چھوا نہ ہو، وہ اس کے جسم کے ہر حصے سے مانوس تھا۔ شاید یہ اس لیے تھا کہ وہ کافی عرصے سے کسی عورت کے ساتھ نہیں رہا تھا۔ اس نے سگریٹ نکالی، سلگائی اور چند کش لی۔ سامنے بیٹھی فریہ نے اسے ناپسندیدگی نظروں سے دیکھا۔ اس نے چپکے سے آنکھوں کے اشارے سے صبرین کو متوجہ کیا۔ صبرین حیران و شیشت رہ گئی۔ وہ زیادہ سمجھ نہ پائی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے دیکھا کہ فریہ نے اونچا شاٹ مارا۔ صبرین پلٹ کر شٹل کاک کے پیچھے بھاگی تھی کہ اسے واپس کھیل سکے۔ جب اس نے دیکھا کہ شٹل کاک سیدھا تنویر کی طرف گرنے والا ہے تو اسے فوراً سب سمجھ آ گیا۔ فریہ کی کوشش ضائع نہ ہو، اس لیے صبرین نے ڈھونگ رچایا کہ وہ شاٹ کو واپس کھیلنا چاہتی ہے۔ اس نے ریکٹ گھمایا جو سیدھا تنویر کے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ سے ٹکرا گیا۔ سگریٹ زمین پر جا گری اور کچھ چنگاریاں تنویر کے بازو پر گریں اور اسے جلا گئیں۔ وہ فوراً کھڑا ہوا اور بازو پر گری چنگاریوں کو جھاڑا، مگر اس کے ہاتھ کی نازک پشت پر سرخی کی ایک بڑی جھلک نمایاں ہو گئی۔ جب تنویر نے سر اٹھایا تو اس کی اینے کے پیچھے کی آنکھیں سراسر بے رحمی سے بھری ہوئی تھیں۔ آنکھیں نہیں ہیں تمہارے پاس؟ صبرین کا چہرہ ایک دم بجھ سا گیا۔ فریہ فوراً آگے بڑھی۔ سوری مسٹر لغاری، یہ سب میری غلطی ہے۔ میں نے شاٹ مس کیا۔ مجھے شٹل آپ کی طرف نہیں مارنی چاہیے تھی۔ کیا ہوا؟ ریان اور اس کا دوست ارینا کے دروازے سے چلتے ہوئے اندر آ رہے تھے۔ جب ریان نے دیکھا کہ اس کی گرل فرینڈ کسی اور سے معافی مانگ رہی ہے تو اس نے قدم تیز کر دیے اور سیدھا فریہ کے پاس پہنچ گیا۔ کیا ہوا؟ فریہ نے مظلومیت سے منہ بنایا۔ میرا شٹل کاک غلطی سے مسٹر لغاری کی طرف چلا گیا۔ صبرین اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی اور دھیان نہیں دیا۔ یوں اس نے مسٹر لغاری کی سگریٹ پر ریکٹ مار دیا۔ کوئی بات نہیں۔ تنویر کی آنکھوں کی بے رحمی مدھم ہو گئی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، مسٹر لغاری بڑے دل والے ہیں، وہ اس بات کو دل پر نہیں لیں گے۔ ریان نے نرمی سے فریہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اپنی گرل فرینڈ کے مزاج کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے بخوبی علم تھا کہ سب جان بوجھ کر تھا یا نہیں، لیکن اسے لگا کہ فریہ کچھ زیادہ جلد بازی کر گئی ہے۔ اس نے وقتی طور پر اپنا غصہ تو نکال لیا، مگر اس سے تنویر کی نظر صبرین پر مزید سخت ہو سکتی تھی۔ ارینا، میں سگریٹ نوشی منع ہے، اچانک ریان کے ساتھ آیا ہوا شخص بولا۔ یہاں دیوار پر صاف لکھا ہے کہ اسموکنگ پروہیبٹڈ ہے۔ سب کی نظریں فوراً اس کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ شخص عمر میں ریان کا ہم عمر لگ رہا تھا۔ اس کے بال چھوٹے کٹے ہوئے تھے، رنگت ذرا سانولی تھی، لیکن اس کی تیکھی بومیں اور اونچی ناک بہت نمایاں تھی۔ اس کی صورت اور حال میں ایک خاص سختی تھی۔ سب سے نمایاں بات اس کا سیدھا اور مضبوط جسم تھا۔ وہ ایک ایسی تلوار کی مانند لگ رہا تھا جو ابھی
نیام سے نکلی ہو۔ صبرین چند لمحے کے لیے اس شخص کو گھورتی رہ گئی، پھر فوراً اس کی نظریں ہٹا لیں۔ ریان، کیا یہ تمہارا دوست ہے؟ فریہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ جلدی اس کا تعارف کرواؤ۔ ریان نے فریہ کی آنکھوں میں چمک دیکھی تو چند لمحے گھٹن سی محسوس کی، پھر اس نے کہا، یہ میرا کلاس فیلو ہے، میکس لانگسٹن۔ ہم دونوں پی ایچ ڈی ساتھ کر رہے ہیں۔ تنویر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سوچ کی جھلک چمکی۔ واو، آپ تو بہت لمبے ہیں۔ فریہ نے میکس کا ہاتھ تھاما۔ وہ چونک گئی۔ اس کے ہاتھ پر بہت سی سخت چھال تھی، مگر وہ ایسے نہیں لگ رہے تھے جیسے عام مزدوری سے پڑے ہوں۔ یہ زیادہ تر ان چھالوں جیسے لگے جو اس نے سرکاری ریزیڈنس میں دیکھے تھے۔